بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Hope you all are doing well. Today it's third lecture of IR lecture series and the topic is foreign policy. کسی بھی ملک کو اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے فورن پالیسی کی ضرورت پڑتی ہے. خارجہ پالیسی جسے ہم کہتے ہیں، اور شاید کسی بھی ملک کے تعلقات کے لیے یہ سب سے بڑی پالیسی ہوتی ہے، کیونکہ اسی کے مطابق ہم اپنے ریلیشنز کو دیکھتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فورن پالیسی ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. انٹروڈکشن. ڈیفینیشنز تو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. ڈیفینیشن: دی فورن پالیسی آف اے کنٹری is in a sense a projection of its internal policies, social, political and economic. اور اس کی دوسری ڈیفینیشن ہے: no foreign policy, no matter how ingenious, has any chance of success if it is born in the minds of a few and carried in the hearts of none. That says Henry A. Kissinger. Foreign policy is the policy of a sovereign state in its interaction with other sovereign states. اس کی اسٹیجز فورن پالیسیز کی: فارمولیشن، اڈاپشن، implementation and evaluation. Making foreign policy, makers follow the same 4 steps with which public policy gets made. یہ 4 steps: formulation, adoption, implementation and evaluation. ایک اور پوائنٹ بھی ہوتی ہے ایجنڈا سیٹنگ. That is, a problem or issue rises to prominence on agenda. What is formulation? These are the possible policies that are created and debated. اس کے بعد adoption. How the government adopts one or more policies in order to build up our relations with the international world. اس کے بعد implementation. ہم نے پالیسیز اڈاپٹ کر لی، ان کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے. And that is the appropriate government agency enacts the policy. گورنمنٹ ایجنسی جیسے کہ CSS میں FPSC is an agency that enacts the policy. ایسی ہی ایجنسیز پالیسیز پہلے بنتی ہیں، پھر ایسی ہی ایجنسیز وہ پالیسیز، وہ لاز امپلیمنٹ کرتی ہیں. اس کے بعد ایویلیویشن. آفیشیلز اینڈ ایجنسیز judge where the policy has been successful. فارمولیٹ بھی ہو گئی پالیسی، اڈاپٹ بھی ہو گئی، اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا. اب اس کو ایویلیویٹ کرنے کا وقت جب آتا ہے تو آفیشیل ایجنسیز جو ہوتی ہیں یا جو آفیشیلز ہوتے ہیں، بڑی ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ پالیسیز کو دیکھتے ہیں کہ پالیسیز کتنی سکسیزفل رہیں اور کتنی انسکسیزفل رہیں. اس کے بعد ڈپلومیسی. ڈپلومیسی از دی گیم آف چیس اینڈ نیشنز آر checkmated said دی کارل کراؤز. ظاہر سی بات ہے ڈپلومیسی کے بغیر آپ کسی بھی ملک میں جا کر اپنی فورن پالیسی کا بول بالا نہیں کر سکتے.
آپ کے پاس سرٹن ڈپلومیٹک چینلز ہوں گے اور آپ کی ڈپلومیسی ڈپلومیسی ایسی ہونی چاہیے جس سے لوگ آپ کی فارن پالیسی سے متاثر ہوں، وہ بھی آپ کی پالیسیز کو اڈاپٹ کریں۔ یہ کچھ ٹائپس ہیں ڈپلومیسی کے: ٹریک 1 ڈپلومیسی، ٹریک 2 ڈپلومیسی، ٹریک 3 ڈپلومیسی، ملٹی ٹریک ڈپلومیسی، بیک چینل اور بیک ڈور ڈپلومیسی۔ اب سب سے پہلے ٹریک 1 ڈپلومیسی ہے کیا؟ اس میں آفیشیل ڈسکشنز آ جاتی ہیں جس میں ہائی لیول پولیٹیشنز اور ملٹری لیڈرز ہوتے ہیں جو کہ سیز فائر پر فوکس کرتے ہیں، پیس ٹاکس پر فوکس کرتے ہیں، ٹریٹیز پر فوکس کرتے ہیں اور بہت ساری جو ادر ایگریمنٹس ہوتی ہیں ان پر بھی فوکس کرتے ہیں۔ ٹریک 1 ڈپلومیسی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریک 1 ڈپلومیسی از دی آفیشیل ڈپلومیسی، جو کہ گورنمنٹ آفیشیلز، پولیٹیشنز اور ملٹری لیڈرز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر سیز فائرز پر، پیس ٹاکس پر، ٹریٹیز پر اور ایگریمنٹس پر فوکس کریں۔ اس کے بعد ٹریک 2 ڈپلومیسی is an unofficial dialogue and problem-solving activities aimed at building relationships and encouraging new thinking that can inform the official process. Academic, religious, and NGO leaders and other civil society actors. Track 2 ڈپلومیسی میں کیونکہ یہ unofficial dialogue ہے تو اس میں NGOs آ گئیں اور ہمارے ریلیجیس لیڈرز بھی آ گئے، اکیڈمک لیڈرز بھی آ گئے اور یہ سب کیا کرتے ہیں، سول سوسائٹی ایکٹرز بھی آ گئے۔ اب یہ سب مل کر ایک آفیشیل پروسیس بنائیں گے جس میں پرابلم سالونگ ایکٹیویٹیز کے اوپر دھیان دیا جائے گا اور ریلیشن شپ بلڈنگ کو انکریج کیا جائے گا ٹریک 2 ڈپلومیسی میں، جو کہ ان آفیشیل ڈائلاگ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹریک 3 ڈپلومیسی، پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی۔ We can say that track 3 diplomacy is people to people diplomacy. It is undertaken by individuals اور private groups. یہ encourage کرتے ہیں interactions کو اور understandings کو between hostile communities and involving awareness raising and empowerment within these communities. Meeting and conferences, generating media exposure and political and legal advocacy for marginalized people and communities. نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے اور کمیونٹیز کے لیے جب میڈیا ایکسپوجر جنریٹ ہو یا کوئی پولیٹیکل اور لیگل ایڈوکیسی جنریٹ ہو جائے، کوئی سی بھی دو ہاسٹل کمیونٹیز ہوں ان کو اویئر کیا جائے، جس سے کہ پاکستان اور انڈیا کو کشمیر کے ایشو کے اوپر اویئر کیا جائے، جس میں میڈیا بھی اپنا رول پلے کرے اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ مینس دونوں ممالک کی عوام کا آپس میں جو رشتہ ہو، جو کانٹیکٹ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی، جس میں انڈیویجولس بھی شامل ہو گئے، پرائیویٹ گروپس بھی شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ملٹی ٹریک ڈپلومیسی، اب وہ تھی ٹریک 1، ٹریک 2 اینڈ ٹریک 3 مینس 1 ٹریک ڈپلومیسی۔ اب یہ ہے ملٹی ٹریک۔ It is a term for operating on several tracks. یہ تمام ٹریکس پر آپریٹ کرتی ہے اس طرح کی ڈپلومیسی، simultaneously including official and unofficial conflict resolution efforts. اب آفیشیل اور
ان آفیشیل ڈائلاگس بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کشمیر کے اوپر ایک سیز فائر ہو جائے انڈیا اور پاکستان کا، تو وہ آفیشیل بھی ہو سکتا ہے، ان آفیشیل بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، ملٹری کے طریقے سے یا انٹرنیشنل ورلڈ انٹرفیئر کرے. اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی ٹریک ڈپلومیسی. ملٹی یا ملٹائی ہم دونوں ہی اسپیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد بیک چینل اور بیک ڈور ڈپلومیسی. اب یہ ایک سیکرٹ لائن ہوتی ہے کمیونیکیشن کی، جو کہ ٹو ایڈورسریز کے درمیان کھولی جاتی ہے. It is often communicated through an informal intermediary or through a third party. جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، بیک چینل اور بیک ڈور ڈپلومیسی کمیونیکیشن کی سیکرٹ لائنز ہوتی ہیں جو کہ دو ایڈورسریز کے درمیان کھولی جاتی ہیں، اور یہ کون کنڈکٹ کرتا ہے؟ کوئی بھی تھرڈ پارٹی یا انفارمل انٹرمیڈیری، مطلب آفیشیل ڈائلاگس نہیں، ان آفیشیل ڈائلاگس. اس کے بعد فارن پالیسیز کی اپنی کچھ اپروچز ہیں، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے ہسٹوریکل اور ٹریڈیشنل، لیگلسٹک، ڈسکرپٹیو، انالیٹیکل، کمپیریٹیو، آئیڈیالوجیکل. اب ہسٹری اور ٹریڈیشن، جس سے اپروچ اڈاپٹ کی گئی تھی اسٹڈی ڈپلومیٹک ایونٹس کی اسٹڈی کے لیے آف اے پرٹیکولر پیریڈ، جس میں ہمیں ایکوریسی اور پریسیشن ملے، so as to learn lesson for future on the basis of past experience. اب ہسٹری میں جو ہم نے ڈپلومیٹک چینلز تیار کیے، ہم نے ان پر عمل کیا، ان کے کچھ قوانین تھے، ان کو ہم نے کیسے امپلیمنٹ کیا، اور جو پاسٹ میں ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں اس کو کیسے سدھاریں. تو یہ ایک اپروچ ہے ہسٹوریکل اور ٹریڈیشنل اپروچ، جس میں ہم ایکوریسی اور پریسیشن کی جانب بڑھتے ہیں. جو غلطیاں ماضی میں ہوئیں وہ مستقبل میں نہ ہوں. اس کے بعد لیگلسٹک اپروچ. This approach lays emphasis on the study of foreign policy in legalistic terms. Efforts are made to study the external relations of the states. External relations of the states in the light of international law, treaties, constitutional provisions, etc. اس کے بعد descriptive approach. The scholars adopting this approach pick up some specific problems or conceptual framework using their own judgment on the weighing of various factors. اب جو ایکسپرٹس ہیں وہ فریم ورک کو پک کرتے ہیں، جو کہ پرابلمس کے اوپر کنسیپچول فریم ورک ہوتا ہے، جس میں وہ اپنی ججمنٹ یوز کرتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں ویریس فیکٹرز کو. اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو اپروچ. اس کے بعد انالیٹیکل اپروچ. اٹ ڈیفرز فرام آل ادر اپروچز. یہ جو ساری اپروچز لکھی ہوئی ہیں، انالیٹیکل اپروچ ان سب سے مختلف ہے، because it studies not only with regards to the method but also of international politics. اب یہ صرف میتھڈ پر کام نہیں کرتا، پر انٹرنیشنل پالیٹکس پر بھی کام کرتا ہے. انالیٹیکل اپروچ انالائز کرتا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کو.
اس کے بعد comparative approach. The comparative approach for the study of foreign policies is of relatively recent origin and draws inspiration from the study of comparative governments. اس کے بعد ideological approach. اب ideological approach ہے کیا؟ یہ اپروچ کوشش کرتا ہے کہ فارن پالیسی کو انالائز کرے ایز این ایکسپریشن آف دی پریویلنگ پولیٹیکل سوشل اور ریلیجیس بلیفس. اس لیے اس قسم کی پالیسیز کو ڈیموکریٹک اور اتھارٹیرین پالیسیز کہا جاتا ہے، یا لبرل یا سوشلسٹک، پیس لونگ یا ایگریسو پالیسیز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ the study of foreign policy purely on ideological basis is not possible. کیونکہ where there is clash between ideology and rational interests, the former is abundant. اب ڈٹرمنٹس جو ہیں فارن پالیسی کے، وہ ہے نیشنل کیپیسٹی. سب سے پہلے سائنس، جیوگرافی، کلچر اینڈ ہسٹری، اکنامک ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی، نیشنل کیپیسٹی، سوشل اسٹرکچر اینڈ پبلک موڈ. اب سب سے پہلا ڈٹرمنٹ سائز آف اسٹیٹس ٹیریٹری ایز ویل ایز اٹس پاپولیشن. اب ہماری ٹیریٹری کی سائز اور ہماری پاپولیشن کی بھی سائز کو ملا کر سائز کہا جاتا ہے. پاکستان کی ٹیریٹری اور اس کی پاپولیشن دونوں کی سائز کو ملا کر سائز کہا جاتا ہے. کسی بھی ملک جس کی ٹیریٹریز چھوٹی ہوں، اس کے لیڈرز اور جو عوام ہوتی ہے، مطلب پوری پاپولیشن جو ہوتی ہے، they do not expect their country to carry great weight in international affairs and vice versa. اب جن ممالک کی ٹیریٹری چھوٹی ہوگی اور اس کی پاپولیشن، ظاہر سی بات ہے اس کی پاپولیشن یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ ان کا کنٹری، ان کا ملک انٹرنیشنل افیئرز میں اچھا پرفارم کرے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹیریٹری اور پاپولیشن بہت ہی زیادہ امپیکٹ رکھتے ہیں. اور اس کے برعکس جب ٹیریٹری بڑی ہوگی تو لیڈرز، جو ہمارے لیڈرز ہوں گے، ہماری گورنمنٹ ہوگی اور عوام، وہ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا ملک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اچھا پرفارم کرے گا. اس کے بعد جیوگرافی. ان سارے ڈٹرمنٹس کو مد نظر رکھ کر ہر ملک اپنی فارن پالیسی کو شیپ کرتا ہے، تشکیل کرتا ہے. اس کے بعد ہے جیوگرافی کو زرخیز ہونا چاہیے. کلائمیٹک location in relation to their land masses and waterways influence this. waterways اس کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور جیوگرافی ہماری زمین کو زرخیز ہونا چاہیے. ہمارے جہاں پر زمین ہو وہاں پر پانی ہونا بھی ضروری ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس میدان بھی ہے، ہمارے پاس پہاڑ بھی ہیں. اس کے بعد اٹ از اے میجر فیکٹر in determining self-sufficiency of a country. Geography is a major factor جو کہ کسی بھی ملک کی سیلف سفیشنسی کو ڈٹرمائن کرتا ہے. کلچر اینڈ ہسٹری. عام طور پر وہ لوگ
جو کہ ایک یونیفائڈ کامن کلچر پوزیس کرتے ہوں اور ان کے پاس اپنی ایک تاریخی ایکسپیرینسز موجود ہو، وہ پرسو کر سکتے ہیں ایک افیکٹو فارن پالیسی کو، کیونکہ this supports all the sections of society who share the same values and memories. اس کے بعد اکانومک ڈیولپمنٹ. اب اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے انڈسٹری ہونا بھی ضروری ہے، را مٹیریلز کا ہونا ضروری ہے، کموڈیٹیز کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرے ممالک کے ساتھ ڈیپلی انوالو ریلیشنز کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور جس سے ہماری اکانومک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. امپورٹ اور ایکسپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اکانومک ڈیولپمنٹ کو بھی، اس پالیسی کو بھی تشکیل کیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس سب سے زیادہ ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں سروسز سیکٹر سے اور دوسرا ایکسپورٹ سے، اور ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، ایکسپورٹ لیس کرتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وی شوڈ ایکسپورٹ مور اینڈ امپورٹ لیس. اس کے بعد ٹیکنالوجی. کسی بھی ملک کے پاس جب ٹیکنالوجی ہوتی ہے تو دوسرے ممالک اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ امریکہ، چائنا، اسرائیل، UK، جرمنی، فرانس. ان کے پاس اچھی ٹیکنالوجیز ہیں، اور مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ ٹیکنالوجی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، ملٹری کی ہو یا پولیٹکس میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے، ویپنز میں ہو. اٹ انفلوئنسز فارن پالیسی انڈائریکٹلی. ٹیکنالوجی فارن پالیسی کو انڈائریکٹلی اثر انداز کرتا ہے. وہ ممالک جن کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہوتی ہے، وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ پرووائڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جو کہ وہ لیس ڈیولپڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز کو دیتے ہیں، اینڈ thus exert necessary influence on their foreign policies. اس کے بعد نیشنل کیپیسٹی. It depends on its military preparedness, its technological advancements and economic development. نیشنل کیپیسٹی کہ ہمارے پاس کس چیز کی کتنی کیپیسٹی موجود ہے، ملٹری، ٹیکنالوجی اور اکانومک ڈیولپمنٹ میں ہماری نیشن کتنی کیپیسٹی رکھتی ہے، اس کو ہم نیشنل کیپیسٹی کہتے ہیں. اور پاکستان کے پاس جتنی نیشنل کیپیسٹی موجود ہوگی، ہماری پالیسی بھی اسی کے تحت بنے گی، ہماری فارن پالیسی بھی اسی کے مطابق تشکیل پائے گی. اس کے بعد سوشل اسٹرکچر. اب پاکستان is a sharply divided country on the basis of دولت پر بھی ہے، ریجن پر بھی ہے، ریجنل امبیلنسز بھی ہیں، that we can't pursue effective foreign policy on account of division and lack of cooperation among various groups. اب سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، we have a widely divided society. اب کوئی تو بہت ہی زیادہ امیر ہے، ایلیٹ کلاس، اور کوئی پاورٹی لائن کے بھی نیچے ہے. اب جب پوری قوم یا تو ایلیٹ ہو یا مڈل کلاس ہو یا ہائر کلاس ہو، سوشل اسٹرکچر اس طرح سے بنا ہوا ہو کہ ہماری فارن پالیسی دوسرے ممالک کو اپنی طرف کھینچے، انہیں اٹریکٹ کرے، کیونکہ فارن پالیسی کے تحت ہی، ڈپلومیسی کے تحت ہی ہم دوسرے ممالک کو اپنی اور کھینچنے میں کامیابی پاتے ہیں. اور میں
یہ مانتی ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ کوئی بھی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوگا جو فارن پالیسی کو ان کی جیسے ہی شیپ کرے۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے کچھ نہ کچھ اپنے ملک کے لیے لے کر آتے تھے، اور کس چیز کے لیے لے کر آتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس اچھی فارن پالیسی ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہے پبلک موڈ۔ It usually follows rather than guides the top leading to progress. It can exercise a lot of influence on the determination of a foreign policy if the basic realignment in the prevailing great power structure takes place and the state becomes more involved, isolated from world affairs. ایک پبلک موڈ ہوتا ہے فارن پالیسی بناتے وقت، جس کو دیکھ کر ہمیں اپنی فارن پالیسی، کیونکہ یہ ڈٹرمنٹس ہیں نا، نیشنل کیپیسٹی، سائز، سوشل اسٹرکچر، جیوگرافی، کلچر اینڈ ہسٹری، پبلک موڈ، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، یہ سارے ڈٹرمنٹس ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں ہر ملک کو اپنی فارن پالیسی تشکیل کرنا ہوتی ہے۔ اور جب پاکستان اپنی فارن پالیسی کو شیپ کرے گا تو وہ ہمیشہ انڈین تھریٹ کو اپنے ذہن میں رکھے گا، کیونکہ انڈیا ہم سے زیادہ مضبوط ہے اس وقت، اور وہ امریکہ کا ایلائی بھی ہے۔ کشمیر کے اوپر بہت سارے نیگوشیشنز ہم نے کی، انڈیا نے ریفیوز کی، صرف ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ریفیوز کی اور انڈیا نے قبول کی، پر انڈیا کبھی بھی کشمیر کے اوپر ڈائلاگ نہیں کرے گا، کیونکہ انڈیا جانتا ہے کہ اگر ڈائلاگ ہوگا تو کشمیر اور اس کے لوگ پاکستان کے حق میں اپنا ووٹ دیں گے۔ اس طرح سے ہم اپنی فارن پالیسیز کو تشکیل کرتے ہیں۔ فارن پالیسی is a game of chess and the nations are checkmated، کارل کلاس یہ کہتے ہیں، اور یہ ایک بالکل ہی کریکٹ کوٹیشن ہے۔ فارن پالیسیز، ڈپلومیسی، اٹس اپروچز کے بغیر کوئی بھی ملک چل ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو، یا وہ سوڈان ہو، یا افریقہ ہو، چائنا ہو یا پاکستان ہو، انڈیا ہو یا فرانس ہو۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سوورینٹی کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔